ٹائم کی ہم تو بڑی ریلیونٹ ہو گئی ہے مزید کہ کل میاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. میں ذرا پوچھوں تو صحیح ساجد بھائی سے کہ کل کا کیا ایجنڈا ہے, کیا ڈسکس کرنا ہے. ساجد بھائی, کیا پھر معاملات طے پائے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ؟ کون کون جا رہا ہے اور آپ نے کیا پوائنٹرز بنائے؟ میاں صاحب سے کیا کہنا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اپنا وزن کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, ایک سیاسی ملاقات ہے, اس میں خالد مقبول بھائی جائیں گے, مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی جائیں گے, اور وہ جا کر وہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. اچھا, یہ ملاقات ایک سیاسی ملاقات ہے اور سیاسی جماعتیں آپس میں سب کے ایک دوسرے کمیونیکیشن رہتے ہیں اور تعلقات رہتے ہیں, اور تعلقات رہنے بھی چاہیے. وہ اس لیے کہ کل تک پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے, پھر پی ٹی آئی کے بنے, پھر نون لیگ ایک دفعہ دو مرتبہ 3 مرتبہ پرائم آف پاکستان نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں, اور 4 سال بعد پاکستان آئے ہیں. یقیناً ہم ان سے بھی ان کا ایجنڈا پوچھنے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں آگے آنے والے حالات میں, اور انتخابات کے بعد اگر مثال کے طور پر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے پاکستان کے اندر, تو آپ کن کن چیزوں میں ساتھ لانا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ 28 ترمیم کے اندر مزید امینڈمنٹ ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ 28 ترمیم کل تک وفاق کے بعد اختیارات تھے, اور اس کے بعد جب 28 ترمیم ایک زمانے میں آئی تو قومی اسمبلی سینٹ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا, لیکن اس کا نقصان ہمیں چھوٹے صوبے کے فائدے کے لیے اس کو چھوٹے صوبے کی جماعتوں نے ساتھ دیا. لیکن جب یہ 28 ترمیم پاس ہو گئی, اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے نقصانات بھی چھوٹے صوبوں کو ہیں. وہ اس لیے 28 ترمیم پاس ہو گئی, اس کے بعد جو اختیارات وفاق سے نکل کر پروونسز تک آئے اور سی ایم تک آئے تو سی ایم ڈکٹیٹر بن گئے, اور انہوں نے اختیارات کو نیچے ڈیوالو نہیں کیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کے مثال کے طور پر میں سندھ کی مثال دوں گا کہ سندھ میں تعمیراتی ترقیاتی کام اس طرح سے ہوئے نہیں جس طرح ہونے چاہیے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ پاور لیس ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. تو ہماری خواہش یہ بھی ہوگی کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں جو پورے پاکستان سے کراچی نہیں سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر لوکل باڈی سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اگر وہ اسٹرانگ ہوگا تو پھر کام ہوگا آگے. وہ اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے ہی قیادت مستقبل ہوتا ہے, وہ نا کہ نیچے سے قیادت نکلتی ہے, اوپر تک آتی ہے, ایوانوں میں جاتے ہیں, اس کے بعد وزیر بنتے ہیں, صدر بنتے ہیں, اور اپنا کام ملک کے اندر کرتے ہیں. تو نیچے کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ نیچے سے کے تجربات لے کر پھر وہ ہائی فورم پر جاتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ تک جاتی ہے, ٹھیک نا. اچھا, ہم یقیناً یہ بھی چاہیں گے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے. پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ مثال کے طور پر پورے 4 صوبے پاکستان میں ہیں, اور چاروں کی آبادی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر جیسے پنجاب کی آبادی 10-11 کروڑ کی ہے, ایک سی ایم اس کو نہیں سنبھال سکتا. KPK کی آبادی ہے, تو پورے پاکستان کے اندر 22-23 صوبے ہونے چاہیے. وہ اس لیے کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنا زیادہ وفاق مضبوط ہوگا. اگر آپ چاہتے کہ وفاق مضبوط ہو تو پاکستان کے اندر مزید پروونسز ہونے چاہیے, اور اگر پروونسز مزید ہوں گے تو یقیناً وہاں پر اچھی ٹیکس کلیکشن ہوگی. وہ پروسیس ترقی کریں گے تو یقین وفاق مضبوط ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آبادی بے تحاشا بڑھ چکی ہے, آپ دیکھ اور اس کو کچھ چینلائز نہیں کرا. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ آپ ایسی ملاقاتوں میں وزارت پورٹس اینڈ شپنگ مانگتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اتحادی ہونا وہ الگ بات ہے. ایم کیو ایم, میں نے خود ایک زمانے جب نیشنل اسمبلی میں تھا, میں نے خود قومی اسمبلی کے اندر کاغذات پیش کی تھی پروونسز کے حوالے سے. لیکن ہوتا یہ کہ ردی کی ٹوکری میں چیز ڈال دی جاتی ہے نا. اکثر ایشوز جو ہیں, دیکھیں آپس میں تو جنگ و جدل ہم پاکستان میں 74-75 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر نے 3 مرتبہ 30 سال ڈکٹیٹرشپ میں رہی پاکستان کے اندر. اس کے بعد سویلینس رہے, جب سویلینس ہیں تو 2-2-2.5 سال بعد پہلے ایک دوسرے کی حکومتیں انہوں نے گرائی باقاعدہ طور پر ایک دوسرے, تو ان کی دشمنی ایک عرصے تک چلی. اس کے بعد پھر دوبارہ سے جب ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے ہم یہاں تک پہنچے تو آج پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے, اور پاکستان انسٹیبل ہو چکا ہے بالکل نا. اور ایسا لگتا ہے کہ ٹیکٹیکلی طور پر پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. نہیں خیر, اس سے تو ہم بچ گئے.